اسلام آباد 5 روز کے دوران 2 ٹریفک حادثات، اسکوٹی چلانے والی 4 نوجوان لڑکیاں جاں بحق۔ اسکوٹی چلانے کے لیے لائسنس ضروری، نہ ہی اسکوٹی کی رجسٹریشن لازم۔ ٹریفک رولز کے مطابق 50 سی سی سے کم کوئی بھی وہیکل رجسٹریشن سے مستثنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکٹرک اسکوٹی چلانے والوں کے لیے لائسنس بھی ضروری نہیں۔ بڑھتے حادثات کے پیش نظر اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے اسکوٹی چلانے والوں کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیورز کے لیے روڈ سینس لازمی ہے۔ اسکوٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ چلانے میں بائک سے تھوڑی آسان ہے ڈیفینیٹلی، تو اس کی ایک پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے جو کہ روڈ ٹریفکنگ سینس کے ساتھ جس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بلکہ کچھ ایسے کیسز بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ اسکوٹی کا نمبر بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتا اور وہ روڈ کے اوپر ہوتی ہے۔ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لائسنسنگ۔ پہلا حادثہ 2 روز قبل ایران روڈ پر پیش آیا، جبکہ دوسرا حادثہ پیر اور منگل کی درمیانی شب اسلام آباد کے سیکریٹریٹ چوک میں ہوا، جب ایک تیز رفتار V8 گاڑی نے اسکوٹی پر سوار 2 نوجوان لڑکیوں کو کچل دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس V8 گاڑی کے ڈرائیور کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ نعیم جنجوا، سنو نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب حکومت کا بسنت فروری میں منانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے بسنت سے متعلق سفارشات تیار کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد بسنت کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے سہیل عباس بلوچ سے۔ جی سہیل عباس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے اندر جو ہے وہ بسنت فیسٹیول پھر ہونے جا رہا ہے، اور 25 سال کے بعد تقریباً وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ اس کی مشروط اور محدود شرائط پر اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن بسنت کے حوالے سے جہاں آرڈیننس جاری ہوا ہے وہیں پر اس کی تحریک کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے انہوں نے پتنگ کے بازی کے حوالے سے سفارشات جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں، اور فروری کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو بسنت ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سخت شرائط کے ساتھ یہ بسنت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حتمی منظوری کے بعد اس کا باضابطہ طور پر تحریک کا اعلان کیا جائے گا، لیکن جو ابھی ابتدائی طور پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے بسنت کے حوالے سے سفارشات تیار کی گئی ہیں، اس میں فروری کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ پنجاب کے اندر بسنت منانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ اس بسنت فیسٹیول میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے والد یا بھائی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس میں سزاؤں کا بھی تعین کیا گیا، کم سے کم جو ہے وہ قید 3 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 5 سال تک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ اگر 18 سال سے کم عمر بچے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا، دوسری بار 1,00,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بسنت فیسٹیول کے حوالے سے جو دھاتی ڈور اور تیز مانجے سے بنی ڈور ہے اس پر مکمل طور پر پابندی ہے، اور دھاگے سے بنی ڈور ہی اس بسنت میلے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو سکے گی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام کائٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ DC کے پاس رجسٹرڈ ہوگی، انہیں QR کوڈ دیا جائے گا، دکانداروں کو بھی QR کوڈ فراہم کیا جائے گا۔ اس سے جو پتنگ اور اس کے ساتھ دھاگا ہوگا اس پر بھی باقاعدہ طور پر QR کوڈ ہوگا، جس سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یہ کس دکان سے جاری ہوئی ہے ڈور یا پتنگ۔ اس پر جو ہے وہ پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ سخت اقدامات اور آرڈیننس پر جو سزائیں اور جرمانے کی ہیں اس پر کارروائی کی جائے گی، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس سے آج قبل ہی جو ہے وہ پتنگ بازی کے جو فیسٹیول ہے اس سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آگاہی مہم چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس پر آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ ہر ضلع ڈویژن میں مخصوص مقامات جو ہیں ان کا تعین کیا جائے گا، اور صرف وہیں پر جو ہے وہ پتنگ بازی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ فیسٹیول کہیں اور نہیں ہوگا، باقی پابندی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن یہ بسنت کی جو بہار ہے وہ 25 سال کے بعد دوبارہ ہونے جا رہی ہے، اور پنجاب حکومت اس کی تیاریاں بھی کر رہی ہے، اور اس پر جو خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو جو ہے ان پر سختی سے جو ہے وہ امن و امان کی 25 سال بعد دوبارہ سے بسنت کی بہار آنے کو تیار ہے۔ سہیل عباس بلوچ، آپ نے اس نئے آرڈیننس کا تفصیلی احوال بتایا، آپ کا بہت شکریہ۔